بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے حسن اخلاق سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیسی خوبصورت عبارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مبارک منہ سے نکلی ہے۔ بہت درست کہا کہ وہ کام نہ کریں کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے معاملات میں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دخل دے کر آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ گھڑی پر وقت دیکھتے ہیں تو آپ کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ گھڑی آپ نے کہاں سے خریدی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تحفے میں ملی تھی۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا، تحفے میں ملی تھی، کس نے دیا تھا تحفہ؟ اب آپ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ ایک دوست نے دیا تھا۔ وہ پھر پوچھتا ہے کون سا دوست، یونیورسٹی کا، محلے کا یا کوئی اور؟ اب اس کا ارادہ آپ کو واقعی زچ کرنے کا ہوتا ہے تو آپ پھر جواب دیتے ہیں کہ یونیورسٹی کا دوست۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا، کس موقع پر؟ آپ کہتے ہیں کہ بس یونیورسٹی کے دور میں۔ اب وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ گھڑی کتنے کی ہے یا تم نے اس تحفے کے بدلے میں اسے کیا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یوں ایک فضول اور بے فائدہ ٹاپک پر وہ آپ سے سوال و جواب کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ سچ سچ بتائیے کہ کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اسے چلا کر کہیں کہ جس کام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں دخل مت دو؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک روز مغرب کے بعد میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا کہ ایک دوست کے موبائل فون کی گھنٹی بجی جو میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی بیوی کی گرجدار آواز سنائی دی، گدھے تم کہاں ہو؟ اب اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں بآسانی سن سکتا تھا۔ اب میرے دوست نے موضوع کو بدلتے ہوئے جواب دیا کہ جی میں خیریت سے ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ لیکن لگتا تھا کہ اس نے بیوی سے مغرب کے بعد کہیں جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ یہاں ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر غصے سے کہا، مجھے لگتا ہے تم دوستوں میں ہو اور ادھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بیل کہیں کے۔ اب اس نے کہا کہ میں عشاء کے بعد تم سے ملتا ہوں۔ اب میں نے نوٹ کیا کہ اس کی بات اس کی بات سے بالکل ملتی نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے۔ اب کال کٹ گئی اور میں حاضرین کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ شاید اب اس سے مختلف سوال کیے جائیں کہ کس کا فون تھا، کیا کہہ رہا تھا، یا وہ کیا چاہتا تھا کہ اس سے بات کرنے کے بعد تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور کسی نے بھی اس کے ذاتی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں، آپ اس سے بیماری کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ آپ کو معمولی کے الفاظ میں جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ بالکل چھوٹی سی بیماری ہے یا معمولی سی بیماری ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یا اسی طرح کے دیگر الفاظ جن میں کوئی بات وضاحت سے نہیں کہی جاتی۔ آپ اسے پھر کرید کر پریشان نہ کریں اور یہ نہ پوچھیں کہ معاف کیجیے گا کہ کیا بیماری ہے آپ کو، ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں۔ اب ان سوالات سے اسے پریشان کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ آدمی کے حسن اسلام میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی آپ انتظار نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے بواسیر ہے یا مجھے فلانے مقام پر زخم ہے۔ جب مریض نے آپ کو عام الفاظ میں جواب دے دیا ہے تو خواہ مخواہ بات کے طول دینے کا کوئی سوال نہیں بنتا۔ میرا مطلب اب یہ نہیں کہ آپ مریض سے اس کا حال بھی نہ پوچھیں یا اس کی بیماری بھی اس سے دریافت نہ کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سوال کر کے اسے زچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یا مثلا آپ برسر عام کسی طالب علم کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ ارے احمد تم پاس ہو گئے ہو؟ اب وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں پاس ہو گیا ہوں۔ آپ فوراً اس سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارے کتنے نمبر ہیں، کلاس میں تمہاری کون سی پوزیشن ہے۔ اب اگر آپ واقعی اسے اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اکیلے میں اس سے بات کر لیں۔ اس کے بعد باریکی میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارے کتنے نمبر ہیں، تم نے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کی تھی، تم یونیورسٹی کیوں نہیں جاتے تھے۔ کیونکہ اگر آپ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایسے سوال اکیلے میں ہی پوچھ لیں۔ البتہ لوگوں کے سامنے اس کا پول کھولنے کی مناسبت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی موضوع کو صرف اتنا ہی وقت دیں جتنے کا وہ مستحق ہے۔ تو اب آج کے بعد کسی بھی شخص سے معاملات زندگی کے اوپر بات کرتے ہوئے ایسا ٹاپک ہرگز نہ چھیڑیں کہ جس پر وہ تکلیف محسوس کرتا ہو۔ اب آخر میں اپنے آپ کو یہ باور کرانا
کہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ ابتدا میں تو مشکل ہے، لیکن یہی عمل آخر کار انسان کو بہت سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ دوستو یاد رکھیں کہ ہمیشہ کم بول کر اس میں ایڈ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ بول دیتا ہے اس میں سے ڈیلیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر بیان کیا کریں۔ بہت شکریہ۔